السلام علیکم 7 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ چلیں جی، آج ہماری جو باری ہے وہ ہے مضمون نویسی کی، اور اس مہینے کا جو پہلا مضمون ہم کر رہے ہیں فائنل ٹرم کا، یہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ویسے اگر سب سے پہلے اگر ہم دیکھا جائے تو اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں یا مضمون کو دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں اپنے سارے فیلنگز اور سارے خیالات اور سارے احساسات، خواہشات، مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہے نا بچوں؟ ہے نا 7 کلاس؟ ایسے ہے نا بات؟ اچھا، اور کیا ہے، ہم اگر تاریخ میں دیکھتے ہیں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں انصار و مہاجرین کی ایک بہت بڑی مثال ہمیں ملتی ہے، اور جنگ یرموک میں بھی اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ وہ سب انہوں نے کیا کیا تھا، وہ اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے انہیں اپنی ساری چیزیں وقف کر دی تھی، ان کو دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں آج کل کے، جیسے کرونا پھیلا ہوا تھا، ہے نا، ابھی تک بھی ہے، تو کیا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رفاہی ادارے کھول کے ایک دوسرے جو غریب ہیں لوگ، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اچھا جی، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، یہ آپ کا یوں سمجھیں ہوم ورک ہے، کیا آپ نے ابھی تک کسی کے لیے ایسا کوئی کام کیا ہے؟ مجھے بتائیے گا ضرور وائس میسج کر کے، ٹھیک ہے؟ چلیں اگلی ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں، میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ 7 کلاس دیکھیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اہم نکات کا دیکھیں، پہلے معنی و مفہوم دیکھیں گے اس کا، ٹھیک ہے؟ پھر جذبہ اثار کے تقاضے، ٹھیک ہے، کس جذبے اثار کے ساتھ ہم جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اثار کا مفہوم، قربانی کا مفہوم، ٹھیک ہے؟ یہ اثار کی مسٹیک ہے، میں ایسے کر کے آپ کو اس کا سینڈ کروں گی، آپ بھی ٹھیک کر لیجیے گا۔ اچھا جی، معاشرے میں اہمیت و ضرورت، اب یعنی اس پرپز، اس کا جو ہے کیا مقصد ہے معاشرے میں، کس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، مضمون دیکھیں، سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے، ٹھیک، یعنی کہ انسان کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہے، یہ انسان ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے جسے قدم قدم پر دوسروں کے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی نیڈ ہو ہماری، تو ہم دوسرے انسان سے پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسروں کے کام آنا اور مصیبت میں ان کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ جی، انسان کی تخلیق، ٹھیک ہے، تخلیق کا مطلب ہے بنانے، یعنی اس کی پیدائش۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آئے اور ان کے لیے درد مندی کے جذبات رکھے، جبکہ فرشتے ان جذبوں سے عاری ہیں، قاصر ہیں، ان کو اس چیز کی، ان میں کہاں فیلنگز ہوتی ہیں، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ایک ٹریک، اس پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہے نا۔ یہ میر درد کا ہے یہ شعر، اصل میں وہ کیا کہتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ٹھیک ہے نا، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ چلیں، جذبہ اثار ان قربانی کا جذبہ، اپنی خواہشات، مفادات، فائدے، ٹھیک ہے، فائدے کی جمع مفادات ہیں، خواہشات آپ کی تمنا، جو آپ کے ارج ہوتے ہیں، جو آپ کے موٹو ہوتے ہیں، یوں سمجھے جو آپ کے اندر کوئی سی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مفادات، فائدے اور ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے۔ اچھا، وہ اپنے یہ جو ہے علامہ اقبال کی ایک آپ نے پوئم بھی سنی ہوگی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے، اس میں ساری جو ہے نا یہی ہے کہ دوسروں کے کام آؤں، ٹھیک ہے، سنی ہوئی ہے نا۔ چلے بعد میں اس کو ایک بار ہو سکا تو سنا دیں گے۔ آگے دیکھیں، تاریخ اسلام، یعنی اسلام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو کیا ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق کا صفحے کی جمع ہے اثار، تاریخ اسلام کے اوراق اثار اور ہمدردی کی روشن مثالوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جی بالکل، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اہل مدینہ یعنی مدینہ کے لوگ، اہل مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ قیامت تک قائم رکھا جائے گا۔ جی ایسا ہی ہے نا بچوں، بالکل ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا اور انصار مدینہ، ٹھیک ہے، نے اپنے نئے رشتے کو دل سے قبول کیا اور مہاجر بھائیوں کا ہر طرح سے خیال رکھا، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو جائیدادوں میں سے بھی حصہ دیا، انہوں نے کاروبار میں سے بھی ان کو حصہ دیا، ٹھیک ہے، برابری کا ان کو رتبہ دیا گیا مہاجرین کو۔ اسی طرح جنگ یرموک میں زخمی خود پانی پینے کی بجائے اپنے بھائی کو پانی پلانے پر ترجیح دیتے رہے۔ یہ سنا ہوا ہوگا اپنے واقعہ، شہید ہو رہے تھے تو کہتے ہیں اس کو پہلے پانی پلا دو، اس کو پانی پلا دو، ٹھیک ہے، اور ایثار کی مثال قائم کرتے رہے۔ اگلی ویڈیو میں آگے دیکھیں۔ 7th کلاس، یہاں دیکھیں قرآن پاک میں جذبہ ایثار کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے اور بلیک پوائنٹر سے لکھنا ہے جو خاص کوٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ واوین اس کو کہتے ہیں، واوین آپ مارک لگاؤ گے، واوین کو لگاؤ گے پہلے اور لکھو گے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خود خواہ، ٹھیک ہے، خواہ وہ بھی فاقے سے ہوں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مقدم کا مطلب ہے آگے رکھنا، مقدم قدم کی میم اگر ہٹا دیں قدم بن جاتا ہے نا، تو مقدم یعنی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کو سمجھتے ہیں بھائیوں کو، اور چاہے وہ اپنے بھوکے بھی رہ جائیں۔ اس کی بہت بڑی مثال ہے ہمارے صحابہ کرام، ہمارے جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے ایگزامپل ہیں ہمارے اس میں تاریخ اسلام میں، ٹھیک ہے۔ خود تو بھوکے رہتے مگر اپنے جو سوال آتا اس کا وہ سوال پورا کرتے تھے۔ آگے دیکھیں، اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا درس دیا۔ جی ہے، ایسا ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی پھر واوین ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ واوین کی یہ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ختمہ لگائیں گے اور وہ بھی لگائیں گے۔ یہاں دوبارہ ایک اور حدیث کوٹ کر رہے ہیں ہم، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ رحم ورڈ ہوتا ہے بچوں، رحم نہیں ہوتا، اگر ہم رحم پڑھے تو اس کا مطلب پیٹ ہوتا ہے، تو یہ رحم ہے، رحم سے مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، ٹھیک ہے۔ انورٹ واوین کلوز کریں گے آپ۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ جی واوین کا یہاں ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کو فائدہ دینا چاہیے۔ دیکھیں احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو واقعی ہے زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا، اوروں کے کام آنا ہے نا۔ غرض قرآن و حدیث میں بے شمار مرتبہ خدمت خلق اور ایثار و ہمدردی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آگے دیکھیں۔ جی وہ معاشرہ جہاں لوگ ایثار و ہمدردی سے کام لیتے ہیں زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ جی وہ معاشرہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل جنت لگتی ہے، وہ معاشرہ نہیں لگتا، یہ وہ جنت کا نمونہ لگتا ہے۔ ایسے ہم سب ہو جائیں تو کیا بات ہے۔ ایسا معاشرہ اخوت، بھائی چارہ، اخوت کا مطلب بھائی چارہ، ٹھیک ہے، اور یگانیت کا مطلب اتحاد و اتفاق ہے، کی بہترین مثال ہے۔ ملک میں جب بھی سیلاب، زلزلے یا کوئی بھی آفت آئی تو پاکستانی قوم نے ہر طرح سے اپنے متاثرہ بھائیوں کی مدد کی اور ایثار و ہمدردی کی مثالیں قائم کی۔ اپنی قوم کی ترقی کے لیے نسل نو کا مطلب یہ آپ ہیں، جنریشن، نیو جنریشن، نوجوان نسل، ٹھیک ہے، نسل نو کو چاہیے کہ بھائی چارے، خدمت خلق اور ہمدردی کے جذبات دل میں رکھیں۔ بچوں رکھو جلدی، ٹھیک ہے، رکھنا بھی ہے آپ نے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ باہمی تعاون کی اہمیت کو سمجھیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے سے کوآپریٹو ہو جائیں، ہر صورت میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کی مدد اور انسانیت کی فلاح کے لیے جہاں تک ممکن ہو مدد کریں۔ جی بچوں ایسا ہی ہے، کرنا بھی چاہیے ہمیں، ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں لاسٹ میں کیا شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہے نا بچوں، ایسا ہی ہے نا۔ 7th کلاس، چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب جو ہے نا وہ دوسروں کے کام آئیں۔ چلیں جی، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک عورت جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور پھر اس کا جو ہے نا دوسرا
اس کا کوئی بندہ ہے یا کوئی پرسن ہے یا کوئی بچہ ہے جو اس کی ہیلپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس تصویر میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے. اوکے, یہ آپ بچوں آپ کا لرن اینڈ رائٹ ہے 7th کلاس. ٹھیک ہے, دھیان سے کیجیے گا اور یاد بھی کیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.